قرآن مجید کی ایک مختصر عبارت پر مشتمل ایک عظیم الشان سورہ مبارکہ سورہ عصر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک عظیم الشان معجزہ، بہت سے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ مختصر عبارت اور انتہائی مختصر جملوں میں اللہ رب العزت احکام اور عرفان کے سمندر اور دریا بہا دیتا ہے۔ دیکھنے میں سورۃ العصر انتہائی مختصر، انتہائی جملوں پر، قلیل جملوں پر اور انتہائی مختصر عبارت پر مشتمل ہے، اور اس کو اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو مختصر وقت میں یاد بھی ہو جاتی ہے۔ اسے چھوٹے چھوٹے بچے یاد کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ دیکھنے میں بڑی مختصر، یاد کرنے میں انتہائی آسان، لیکن یہ احکام کا سمندر ہے، عرفان کا خزانہ ہے، اور پوری انسانی زندگی کا دستور العمل ہے، ضابطہ حیات ہے۔ تفسیر روح المعانی میں امام شافعی علیہ الرحمہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے صرف اللہ رب العزت یہی ایک صورت اتارتا اور باقی 113 صورتیں نہ اتارتا تو امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں واللہ بخدا انسان کی ہدایت کے لیے یہی ایک صورت کافی تھی، وافی اور شافی، کافی تھی یہ ایک صورت۔ ہمارا پڑھنا اور ہے، اماموں کا پڑھنا اور ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ جیسا جوان قرآن کو سمجھے اور پڑھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت کے ایک ایک حرف کے نیچے احکام کا، عرفان کا اور اعمال کا، ایمان کا، تبلیغ کا، اصلاح کا ایک ایک حرف کے نیچے دریا بہہ رہا ہے۔ پڑھنے والا کوئی ایسا ہو، میں آپ کو ان کی ایک بات سناتا ہوں۔ جیسے ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، بزرگوں کا، اسلاف کا، علماء کا یہ طریقہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی، گھر کو جاتے ہوئے رکھے ہوئے قرآن مجید کی زیارت کرتے جاتے ہیں۔ یہ نماز پڑھی، جو سامنے قرآن مجید رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اسلاف کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ قرآن مجید کو اٹھایا اور اس کی زیارت کی، اس کو چوما، پھر اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ یہ عادت ہے۔ بلکہ بعض اولیاء اور اللہ کے نیک بندے قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں اور اس کی جو جلد ہے، اوراق ہیں، اس کو ایسے ہوا دیتے ہیں، لہراتے ہیں، اور اس سے ایک ہوا آتی ہے۔ اوراق کو گرداننے سے ایسے چھوڑ دو یکدم تو ہوا آتی ہے۔ تو اولیاء کرام فرماتے ہیں قرآن کے اوراق کی ہوا بھی اللہ کی رحمت کی ہوا ہوتی ہے۔ ایسے اس کو چھوڑ دو نا، ایسے جیسے آپ اس کو کھولتے ہیں قرآن مجید کو۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی اور قرآن مجید کی حسب معمول زیارت کے لیے قرآن اٹھایا اور ایسے کھولا، ایک لفظ پہ اوپر نگاہ پڑی
اور اس کے مضامین نکالتے نکالتے پاؤں کے بل کھڑے کھڑے صبح کی اذان ہو گئی. پتہ ہی نہیں چلا کہ ساری رات بیت گئی ہے. پتہ نہیں وہ سردیوں کی رات تھی یا گرمیوں کی رات تھی. رات سونے کے لیے ہوتی ہے تو پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کے ساری رات ایک ہی لفظ کی مستی میں مست ہو گئے. اس کے پتہ نہیں کیا ادھر سے ایمان کا رس نیچے گر رہا تھا جو اس کے دل کو سیراب کر رہا تھا. تو ان کا یہ قول ہے اس صورت کے بارے میں کہ اس میں ایمان کی بات بھی ہے، عمل کی بات بھی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خلق کی بات بھی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس میں خلق کی بات بھی ہے، اصلاح کی بات بھی ہے، آمنو ایمان لے آؤ تبلیغ کی بات بھی ہے، کفار کو ڈانٹ ڈپٹ کی بات بھی ہے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری کی بات بھی ہے، منافقوں کے لیے اس میں جھڑک کی بات بھی ہے. یہ ایک صورت میں اللہ رب العزت نے ایک سمندر بہا دیا ہے، سمندر. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عادت مبارکہ تھی، بڑی پیاری عادت. وہ کیا کرتے تھے؟ جب بھی ایک کی دوسرے سے ملاقات ہوتی، صحابہ کرام کی آپس میں بازار میں کسی فنکشن پہ کہیں بھی جب ایک کی دوسرے سے ملاقات ہوتی، ان کی سب سے بڑی پیاری ایک دوسرے کو جو گفٹ ہوتا تھا وہ اسے سورہ عصر سناتا تھا، وہ اسے سورۃ العصر سناتا تھا. ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا کے جاتے تھے، سورۃ العصر سنا کے جاتے تھے ایک دوسرے کو، ایسے نہیں جاتے تھے. تو یہ سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید کی. اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی. اس میں بہت سے مضامین ہیں. تو قرآن مجید جب کسی بات کو قسم سے شروع کرتا ہے تو اس میں خود بخود دو چیزوں کی عظمت سامنے آ جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت جب کسی بات کو قسم سے ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے یا مجھے فلاں چیز کی قسم ہے، مومن کے لیے تو اتنا کافی ہے ہمارا رب بغیر قسم کے بات ارشاد فرمائے تب بھی ہمارے لیے اس کی وہی اہمیت، قسم کے ساتھ ارشاد فرما دے ہمارے لیے ہمارے رب کی بات کی وہی اہمیت. لیکن رب کو جب کچھ چیزوں پہ پیار آتا ہے تو کچھ کی قسم اٹھا لیتا ہے، کچھ چیزوں کے لیے قسم اٹھا لیتا ہے. تو جب اللہ رب العزت قسم اٹھاتا ہے تو دو چیزوں کی عظمت خود بخود سمجھی جاتی ہے بغیر غور و فکر کے. ایک چیز کی عظمت جب رب العالمین فرماتا ہے مجھے قسم ہے فلاں چیز کی، تو خود سوچیں جب رب بے نیاز قادر مطلق ہو کر فرماتے ہیں مجھے عصر کی قسم ہے، تو بتاؤ عصر کی کیا شان ہوگی؟ عصر کی کیا شان ہوگی کہ جس کی رب نے قسم اٹھائی ہے آخر اس کی کچھ عظمت تو ہے نا. ہمیں جب کوئی کہتا ہے بھی یار قسم اٹھاؤ تو ہمارے نزدیک اللہ کے گھر سے، قرآن سے بڑھ کر، اللہ کے نام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں قسم اٹھانے کے لیے. بھی قرآن کے اوپر ہاتھ رکھو، مسجد میں کھڑے ہو کر بات کرو، یا پھر اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ. یہ ہمارے لیے عظمت والی چیزیں ہیں جو سننے والا اپنے دعوے کو چھوڑ دیتا ہے کہ بس قسم ہو گئی ہے. تو رب تعالی جب قسم اٹھاتا ہے کسی چیز کی تو جس کی رب قسم اٹھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز بڑی عظمت والی ہے، رب کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے.
ایک اس چیز کی عظمت، اور دوسری چیز کی عظمت جو خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العزت قسم اٹھا رہا ہے، جس مضمون کے لیے، جس بات کے لیے رب قسم اٹھا رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز بھی بڑی عظمت والی ہے جس کو قسم کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر قسم اٹھائی ہے عصر کی، کہ مجھے قسم ہے عصر کی۔ آگے بات کیا ہے؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان بہت ہی خسارے میں، نقصان میں ہے۔ قسم اٹھا کے اللہ رب العزت نے بات کی۔ اب میں آگے بتاؤں گا کہ انسان نقصان میں کیوں ہے، لیکن میں تھوڑی سی بات عصر پہ کر لیتا ہوں کہ عصر سے کیا مراد ہے۔ اس سے بھی ائمہ نے، محدثین، مفسرین نے، علماء نے اپنے اپنے علم کی بات کی ہے، اپنے اپنے تحقیق کی بات کی ہے کہ عصر سے کیا مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے، نماز عصر کا جو وقت ہے، اس عصر سے وہی نماز عصر کا وقت مراد ہے۔ تو پتہ چلا اللہ رب العزت کے نزدیک نماز عصر بہت اعلیٰ چیز ہے، کہ وہ فرما رہے مجھے نماز عصر کے ٹائم کی قسم ہے، وقت کی قسم ہے۔ تو بتاؤ جس وقت کی اتنی عظمت ہے تو اس وقت میں جو نماز عصر ہے پھر اس کی کتنی عظمت ہوگی۔ وقت کو نسبت جڑی ہے نماز عصر سے، تو جب جس وقت میں اس نماز نے ادا ہونا ہے وہ ظرف ہے، تو جب برتن کی ظرف کی اتنی اہمیت ہے کہ رب اس کی قسم اٹھاتا ہے تو پھر مظروف کی کیا عظمت ہوگی، جو نماز اس کے اندر ادا کی جانے والی ہے اس کی کیا عظمت ہوگی۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے وقت عصر کی قسم ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر عصر سے مراد ہی نماز عصر ہے، عصر سے مراد ہی نماز عصر ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ والعصر، مجھے قسم ہے نماز عصر کی۔ نماز عصر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ علماء سے آپ سنتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے جس میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوبارہ۔ 60 فرشتہ ہر انسان کے ساتھ، وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ جوان ہے، وہ مومن ہے، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، جو بھی انسان ہے، ہر انسان کے ساتھ ہر وقت 60 فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ حدیثیں ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ ان 60 فرشتوں میں سے کچھ فرشتے انسان کے اندرونی اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں، اندرونی اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں، دل کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے جس کا عمل ویسے اس کے اندرونی اعضاء کی حفاظت۔ اور کچھ ان 60 فرشتوں میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسان کے ظاہری اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کو جنات سے محفوظ رکھتے ہیں اور فضائی مخلوق کے حملوں سے بچاتے ہیں۔ بلکہ کچھ فرشتے تو جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بستر پہ لیٹ جاتا ہے، فرشتے اس کی چارپائی کے ارد گرد ساری رات حفاظت اور پہرا دیتے ہیں کہ کوئی موذی چیز اس کے بستر پہ نہ چڑھ جائے، بچھو نہ چڑھ جائے، سانپ نہ چڑھ جائے، کوئی تکلیف دینے والی چیز
حفاظت کرتے رہتے ہیں ساری رات کہ اس نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے اس بندے کی ساری رات حفاظت کرو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو شخص صبح کی نماز کے بعد هو اللہ الرحیم هو اللہ الرحیم هو اللہ الرحیم 7 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، مغرب تک اسے نہ انسان تکلیف پہنچا سکتا ہے نہ کوئی جن تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ انسانی شر سے، شیطانی شر سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے، اور اسے محفوظ کون کرتا ہے؟ یہ 60 فرشتوں میں سے اللہ رب العزت 8-10 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس میرے بندے کے دائیں بائیں حصار بنا کے چلو، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ یقین کے ساتھ پڑھنا تمہارا کام ہے، میرا کام ہے، لیکن پھر اس پہ حفاظت کے لیے فرشتے معمور کرنا ہمارے رب کا کام ہے۔ 60 فرشتہ بیک وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اندرونی اعضاء کی بھی حفاظت ہے، بیرونی اعضاء کی بھی حفاظت ہے، اور فرشتے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور ہوتا کیا ہے، جو فرشتے ایک دن یعنی آج جو فرشتے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عصر کی نماز تک ہمارے ساتھ ہیں، عصر کی نماز تک، اور جس نے رات کو ہماری حفاظت کرنی ہے وہ بھی عصر کی نماز میں ہمارے ساتھ۔ تو 60 اور 60 120 فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے ایک انسان کے ساتھ نماز عصر میں۔ نماز عصر کے وقت جب انسان نماز عصر ادا کرتا ہے، 60 فرشتہ دن والا بھی بیٹھا ہوتا ہے، پھر 60 فرشتہ رات والا بھی آ جاتا ہے، وہ اس کی حفاظت کے لیے۔ وہ پھر فرشتے ایک دوسرے کو مصافحہ کر کے پھر واپس جاتے ہیں۔ پھر یہ رات والے فرشتے صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ صبح کی نماز میں پھر دن کا 60 فرشتہ آتا ہے، پھر صبح کی نماز میں بھی 120 فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے ایک انسان کے ساتھ۔ تو گویا 2 نمازیں عصر اور فجر یہ فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، فرشتوں کا۔ اور اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ ان دونوں وقتوں کا، نمازوں کا ذکر قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ عصر کی بات آئی تو فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے نماز عصر کی، اور جب فجر کی بات آئی تو فرمایا والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، جس میں وہ حاضر ہوتے ہیں فرشتے۔ تو یہ نماز عصر اس سے مراد ہے کیونکہ اس میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، دن اور رات کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ 2 فرشتے اس کے علاوہ ہیں جس کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وہ ایک نیکی لکھنے والا اور ایک برائی لکھنے والا، بائیں طرف برائی لکھنے والا اور دائیں طرف نیکیوں لکھنے والا فرشتہ، وہ 2 فرشتے ان 60 فرشتوں کے علاوہ ہیں۔ انبیاء کے ساتھ برائی لکھنے والا فرشتہ نہیں ہوتا، انبیاء کے ساتھ نہیں ہوتا، وہاں ایک ہی فرشتہ ہوتا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، وہاں دوسرے کو اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ ان سے خطا سرزد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ان کو پاک، صاف اور مزکہ بنا کر بھیجا ہے۔ یار اگر نبی خطا کرے تو آپ کو پتہ ہے نبی تو آیا ہے اپنا اسوہ چھوڑنے، اپنا طرز اور نقش چھوڑنے کے لیے، اپنی سیرت چھوڑنے کے لیے، جس پر چل کے انسانوں نے کامیاب ہونا ہے، جس پر چل کے انسانوں نے کامیاب ہونا ہے۔ اگر جس کے اسوے پہ چل کر کامیابی ہم نے حاصل کرنی ہے، اگر اسی میں ہی خطا ہے
تو پھر یہ دوسرے لوگ کیسے کامیاب ہوں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس پر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو جس پر چلنا ہے پہلے وہی خود کامیاب نہیں ہے تو چلنے والا کیسے کامیاب ہوگا؟ تو اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اور حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک اگر ہر امت اپنے نبی کے اسوے اور نقش پر چل کر اگر وہ کامیاب ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول تمام کی سیرتیں اللہ رب العزت نے بے عیب بنائی ہیں، کیونکہ اگر ان کے اندر عیب ہے تو پھر چلنے والا اس پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انبیاء کے کاندھے پر صرف ایک فرشتہ بٹھایا ہے کہ یہ جو بات کریں، یہ جو کام کریں، یہ جیسے حرکت کریں، جو بھی کریں، وہ ہر عمل، ہر حرکت، ہر سکون، ہر قول، ہر فعل نبی کا نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ تو جس طرح نبی کے ساتھ برائی لکھنے والا فرشتہ نہیں ہوتا، اسی طرح کافر کے ساتھ نیکی لکھنے والا فرشتہ نہیں ہوتا۔ کافر کے ساتھ کیونکہ اس کا جو بھی عمل ہو، جیسا بھی عمل ہو، وہ ہمیں اور تمہیں اچھا لگتا ہے۔ عمل اچھا تب بنتا ہے جب انسان کے دل میں ایمان موجود ہو۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے جس کے موجود ہونے سے عمل مقبول ہوتا ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے موجود ہونے سے عمل مقبول ہوتا ہے، اور جس کے موجود نہ ہونے سے بڑے سے بڑا عمل بھی مردود ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کافر کے ساتھ نیکی لکھنے والا فرشتہ نہیں، اور نبی کے ساتھ برائی لکھنے والا فرشتہ نہیں، کیونکہ ان کے عمل میں برائی کا نام و نشان تک ہی نہیں، اور کافر کے عمل میں نیکی کے عمل کا نام و نشان تک نہیں۔ لہذا کافر کے ساتھ نیکی لکھنے والا نہیں، اور نبی کے ساتھ برائی لکھنے والا فرشتہ نہیں۔ ایک امتی کی شان ایسی ہے، ایک کاندھے پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور ایک کاندھے پر برائی لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہمارے رب کی شان ایسی ہے، ہمیں عمل کرنے والا، ہمیں عمل ایسا دیا ہے کہ ہم وہ عمل کریں تو دونوں فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک نیکیاں بڑھانا شروع کر دیتا ہے، ایک نیکیاں برائیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب گنبد خضراء کے مقیم پر تم درود پڑھتے جو، نیکیوں والا فرشتہ نیکیاں بڑھاتا جائے گا، گناہوں والا فرشتہ تمہارے گناہ مٹاتا جائے گا۔ گناہ جو کرے گا تو لکھے جائیں گے، اگر کر بیٹھے ہے تو پھر نسخہ بھی ایسا دے دیا ہے کہ جس تیز رفتاری سے لکھے گئے اسی تیز رفتاری سے مٹائے جاتے ہیں۔ تو نماز عصر میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے نماز عصر کی، یا وقت عصر کی یا نماز عصر کی۔ اور نماز عصر چند وجوہ سے باقی نمازوں سے افضل ہے۔ جب انسان مرنے لگتا ہے، اس کی روح پرواز کرتی ہے، تو اس کو بھی وقت عصر محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ رات کے 2 بجے بھی کیوں نہ فوت ہو۔ مرنے والے کو مرتے وقت عصر محسوس ہوتا ہے، اور جب قبر میں اسے اٹھایا جاتا ہے فَأَتَاهُ مَلَكَانِ يُجْلِسَانِهِ وَيُقْعِدَانِهِ، اس کو بٹھاتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، اور اسے سوال کرتے ہیں، تو قبر کی تاریک رات میں بھی اسے وقت عصر محسوس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے صوفیاء کرام کو یہ عادت ہے کہ وہ نماز عصر تا مغرب مراقبے میں رہتے ہیں، کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، گفتگو کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور اس طرح اللہ کی یاد میں یہ وقت بسر کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام، اللہ والے نیک بندے، تو
یہ وقت نماز عصر، چونکہ جو بندہ نماز عصر کا عادی ہوتا ہے، نماز عصر کا عادی ہوتا ہے، وہ اس وقت بھی کہتا ہے فرشتوں مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو، میں نماز عصر ادا کر لوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز عصر کی مہلت مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس نماز عصر کی عظمت کی وجہ سے فرماتا ہے فرشتوں اسے چھوڑ دو، جسے قبر میں بھی نماز عصر نہیں بھولی، قبر میں بھی نماز عصر نہیں بھولا، اس سے حساب لے کے کیا کرنا ہے، اسے معافی دی جاتی ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ نماز عصر کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی قسم اٹھائی، فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے نماز عصر کی۔ اور یہ دن کی انتہا ہے، یہ نماز عصر، یہ شفعی اور وتری نماز کے درمیان میں ہے۔ اس سے پہلے ظہر کی 4 رکعتیں ہیں فرض کی، اور اس کے بعد مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، اور یہ دن کی انتہا ہے نماز عصر۔ اور یہ انتہا دن کی ہر روز انسان کو آواز دیتی ہے کہ جس طرح آج دن کی عصر ہو گئی ہے، یاد رکھ تیری زندگی کی بھی عصر ہونے والی ہے۔ جو سورج طلوع ہوا تھا اس نے غروب لازمی ہونا ہے، جو سورج طلوع ہوا ہے اس نے غروب لازمی ہونا ہے۔ یاد رکھ، یہ روزانہ ایک سبق ہے نماز عصر کہ تیری زندگی کی عصر ہونے والی ہے۔ یہ ایک نماز عصر کی وجہ ہے اس کے اہم ہونے کی۔ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، ہم بات کرتے ہیں صرف زبان کی حد تک، سنتے ہیں کانوں کی حد تک، سنی بس ختم کر دی۔ اگر ہمیں اس بات کا صرف احساس ہو جائے، اور احساس اجاگر کرنے کی ایک مثال دے دوں، اگر کسی کو اللہ نہ کرے جج ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیتا ہے کہ کل صبح 7 بجے تجھے پھندے پہ پھانسی پہ لٹکایا جانا ہے، تو اب اس مرنا تو ہم نے بھی ہے، ممکن ہے ہم کل کے 7 بجنے سے پہلے چلے جائیں، مرنا تو ہم نے بھی ہے۔ جس کو کل 7 بجے تک مہلت ملی ہے، ہمیں تو اتنا بھی یقین نہیں کہ ہمیں مہلت ہے کہ نہیں، لیکن جس کو اب احساس ہو گیا ہے کہ میں نے کل 7 بجے یہاں سے چلے جانا ہے، دنیا کو خیر بات کہہ دینا ہے، اب اس کی کیفیت دیکھو، وہ کتنا مسکرائے گا، وہ کتنا ہنسے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا۔ اب تو اس کا رونے دھونے سے کام ہوگا، الوداعی پروگرام ہوگا، جس کو بھی ملے گا تو دھاڑے مار کے روئے گا۔ اس کو تو سمجھ نہیں، دماغ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا احساس بیدار ہو گیا ہے، احساس بیدار ہو گیا ہے۔ ہمیں نماز عصر روزانہ خبر دیتی ہے کہ تیری زندگی کی عصر آنے والی ہے، لیکن ہم صرف سنتے ہیں، اس کا احساس نہیں کرتے۔ اگر ہمیں اسی طرح کا احساس ہو جائے جس طرح اس کو ہوا ہے، تو پھر ہم اپنے سجدے قضا نہ کریں، پھر ہم گناہوں کی طرف نہ لپکیں۔ تو نماز عصر ہمیں روزانہ ندا دیتی ہے کہ تیری زندگی کی شام ہونے والی ہے۔ اچھا، اس کا دوسرا معنی ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور زمانہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ وقت کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو، انبیاء کو، زمین، آسمان، ہر چیز پیدا کی۔ لیکن ان سب چیزوں میں سے عظیم الشان چیز ایک زمانہ بھی ہے، ایک وقت بھی ہے، کہ وقت ایک ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ اللہ رب العزت کی ساری چیزوں کے لیے یہ ظرف بنا ہوا ہے۔ ہر چیز وقت میں ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش وقت میں ہوئی ہے، ان کی توبہ وقت میں ہوئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں وقت میں ڈالا گیا ہے، کنویں سے نکالا وقت میں گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کی توبہ بھی وقت میں قبول ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت بھی وقت میں ہوئی ہے، اعلان نبوت بھی وقت میں ہوا ہے، اور آقا علیہ السلام نے شب معراج جو سفر کیا ہے وہ بھی وقت میں کیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے ہجرت کی ہے
وہ بھی وقت میں کی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک تمام انبیاء کے جتنے واقعات، فضائل، کمالات کا جتنا ظہور ہوا ہے وہ وقت میں ہوا ہے، اور تمام انبیاء کے تمام فضائل اور کمالات کے لیے وقت چونکہ ظرف ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے قسم ہے اس وقت کی، مجھے قسم ہے اس زمانے کی، مجھے قسم ہے اس زمانے کی جس میں لوگ رخ وضحا کو دیکھ کر صحابی بنتے ہیں، مجھے قسم ہے اس وقت کی جس میں لوگ سر سجدے میں رکھ کر غوث بنتے ہیں، مجھے قسم ہے ایسے وقت کی جس میں لوگ گردن کٹا کے شہید بنتے ہیں، مجھے قسم ہے اس وقت کی جس میں لوگ بھوکا پیاسا رکھ کر اپنے آپ کو روزے دار بنتے ہیں، مجھے قسم ہے ان زمانوں کی جس میں لوگ میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ زمانہ یہ عظیم و شان چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے خسارے کی بات کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ انسان میری تخلیق کا شاہکار ہے، اے انسان مجھے تیری قسم کہ تو خسارے میں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سورج اور چاند کی قسم کہ اے انسان تو خسارے میں ہے۔ چاند سورج کے لیے بھی زمانہ وقت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے قسم ہے زمانے کی جس میں سورج بھی طلوع ہوتا ہے، جس میں چاند بھی طلوع اور غروب ہوتا ہے، جس میں انسان پیدا ہوتے اور مرتے ہیں، وہ وقت جس میں کھاتے اور پیتے اور سوتے اور جاگتے ہیں، ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں اس وقت میں۔ آسمان کی تخلیق ہوئی وقت میں، زمین کی تخلیق ہوئی اس وقت میں، ساری چیزیں وقت بنی، ساری چیزیں مظروف بنی، اور وقت ان سب کے لیے ظرف بنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے مظروف کی قسم نہیں، مجھے ظرف کی قسم ہے جس نے ساری چیزوں کا احاطہ کر لیا ہے۔ قسم ہے زمانے کی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس عصر سے مراد وہ وقت مراد ہے جب سید الانبیاء اپنی ماں کے شکم اطہر سے اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وقت ولادت کی قسم انسان خسارے میں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب ابو قبیس کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ پیچھے لشکر آ رہا ہے، تمہیں تہس نہس کر دے گا، میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں مان لیں گے؟ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زندگی بھر دیکھا ہے، سچا اور امین پایا ہے، سچا اور امین پایا ہے۔ جب آپ نے فرمایا جس طرح میرے کہنے پر لشکر کا ہونا مانتے ہو، میرے کہنے پر اسی طرح خدا کا ہونا مانو۔ جب یہ جملہ ادا ہو رہا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر مجھے قسم ہے اس وقت کی۔ اور ایک قول یہ ہے والعصر مجھے قسم ہے زمانے کی۔ وہ کون سا زمانہ اور کون سا وقت جب گناہگار انسان اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کے کلمے اپنی زبان سے الاپتا ہے، کہتا ہے میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے اس وقت کی بھی قسم ہے۔ جب بدکار اپنے گناہوں سے توبہ مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت کو اس بندے سے کتنا پیار ہوگا جس وقت کی اس نے قسم اٹھائی ہے، اس کے معافی کے وقت کی، وقت کی قسم اٹھائی۔ اور بعض ایک قول یہ بھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ والعصر کہ جب اللہ کے نیک بندے باوضو ہو کر اس کے حضور سر جھکانے کے لیے، عبادت کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے جب اللہ کے حضور عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے اس کی تسبیح کے نغمے الاپتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے والعصر مجھے قسم ہے ان نمازیوں کے وقتوں کی، اس زمانے کی قسم ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔
اور بعض علماء نے یہ کہا کہ اس سے وقت سے مراد، عصر سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ نبوت ہے، زمانہ نبوت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے حبیب مجھے قسم ہے آپ کے زمانہ نبوت کی، آپ کے زمانہ نبوت کی۔ اور ایک بڑا پیارا قول لکھا ہے کہ میرے محبوب مجھے قسم ہے آپ کے فیض نبوت کے زمانے کی۔ جب آپ کی نبوت کا فیضان پھیلا، جب آپ کی نبوت کا فیضان کا چشمہ پھوٹا، آپ کی نبوت کے سبب آدم کو نبوت ملی، آپ کی نبوت کے سبب شیس کو نبوت ملی، آپ کی نبوت کے سبب عیسیٰ اور موسیٰ کو نبوت ملی۔ تمام انبیاء کو آپ کے فیض نبوت سے تمام کو نبوت کی خیرات ملی، کسی کو صداقت کی خیرات ملی، کسی کو شہادت کی خیرات ملی، کسی کو صالحیت کی خیرات ملی، کسی کو صحابیت کی خیرات ملی، کسی کو تابعیت کی خیرات ملی، کسی کو مومن متقی ہونے کی خیرات ملی، کسی کو امتی ہونے کی خیرات ملی۔ محبوب جس کو جہاں جس طرح کی خیرات ملی ہے وہ تیرے دم قدم سے ملی ہے، اس وجہ سے محبوب تیرے سارے زمانے نبوت کی قسم ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ تحقیق۔ بات یہ ہے اللہ رب العزت کے اس فرمان، میں نے کہا اس صورت کے اندر دریا بہا دیے گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس آیت کے صرف ایک لفظ سے اتنا پتہ تو ضرور چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر کسی سے محبت کرتا ہے۔ کبھی فرماتا ہے مجھے انصاف کرنے والوں سے قسم ہے، محبت ہے، کبھی فرماتے خرچ کرنے والوں سے مجھے محبت ہے، کبھی فرماتے آپس میں میل جول رکھنے والوں سے مجھے محبت ہے، کبھی فرماتے مجھے طہارت کرنے والوں سے محبت ہے، سب سے محبت ہے۔ لیکن اس آیت کا جملہ بتا رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اکبر ہیں۔ کبھی اس کے نام کی قسم ہے، کبھی اس کے رخ انور کی قسم ہے، کبھی اس کے زلف عنبری کی قسم ہے، کبھی اس کے مزمل والی چادر کی قسم ہے، کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارتا ہے، کبھی یاسین کہہ کے پکارتا ہے، کبھی والضحیٰ کہہ کے پکارتا ہے، کبھی واللیل کہہ کے پکارتا ہے، کبھی فرماتا الم نشرح لک صدرک، کبھی فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کبھی فرماتا انک لعلی خلق عظیم۔ کبھی محبوب کی اداؤں کی قسم ہے، کبھی ذات کی قسم ہے، کبھی خلق کی قسم ہے، کبھی ان گلیوں کی قسم ہے جس میں محبوب خرام ناز کرتے تھے، کبھی چلنے کی قسم، کبھی کھانے کی قسم۔ اللہ رب العزت کے محبوب سے جس جس چیز کی نسبت ہو گئی، کبھی اہل بیت اطہار کی قسم، کبھی صحابہ جس سواری پر بیٹھتے تھے ان کے پاؤں سے جو دھول اڑتی تھی، کبھی رب فرماتا تھا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ محبوب جس سواری پر تیرے غلام سوار ہو کر میدان میں گھوڑا دوڑاتے ہیں، جو چنگاریاں سموں سے اڑتی ہیں، تیرے رب کو ان چنگاریوں کی قسم ہے، محبوب کی قسم ہے۔ کبھی زمان و مکان کی باتیں ہیں، کبھی اخلاق اور عادات و اطوار کی باتیں ہیں، کبھی حضور سے نسبت رکھنے والے اہل بیت اطہار کی باتیں ہیں، کبھی ان کے نگاہوں بھری محبت بھری نگاہوں سے چہرے کو دیکھنے والے یار غار کی باتیں ہیں، حضور کے غلاموں کی باتیں ہیں۔ تو ہم حضور کی نسبت میں آ جائیں، حضور کی غلامی میں آ جائیں، حضور کے پیروکاروں میں آ جائیں، حضور کی سیرت کو اوڑھنا بچھونا بنائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مریں اور جئیں۔ اسی میں ہماری دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اگے میں آپ کو اگلے جمعے پہ بتاؤں گا انسان خسارے میں کیوں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا کیا معنی ہے؟ یہ دریا بہا دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مختصر سی آیت اتاری اور انسانوں کے لیے وافی اور شافی ہو گئی۔